بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن والاه. أما بعد. الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہ سیشن شروع ہوئے۔ میرا کافی عرصے سے ارادہ تھا، خیال تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ وہ رمضان ہے جس میں یہ ارادہ، یہ خیال، یہ خواب ایکسیکیوٹ بھی ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے۔ روحانی فلسفہ اور باطن کی تربیت، The Spiritual Philosophy of Fasting، ماڈیول 4، روزے کی تعداد، روزے کی مدت اور تعداد کی اہمیت، اس کے فائدے اور اس کے نقصانات۔ کیا یہ عنوان سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ یعنی اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ چلیے، خالق کائنات نے انسان کو بے مقصد وجود کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، قرآن میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں دعا کے طور پر کہ اے اللہ، یہ جو دنیا میں جو بھی چیز نظر آ رہی ہے یہ بغیر وجہ کے نہیں ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ورنہ اللہ الحکیم کیسے ہوتے؟ جو حکیم ہوتا ہے، جو حکمت والا ہوتا ہے، جس کے پاس وزڈم ہوتا ہے، وہ اپنا کوئی بھی جملہ یا کوئی بھی عمل بغیر کسی وجہ، ریزن، فیکٹر اور سبب کے نہیں کرتا۔ تو جو خالق حکمت ہے، جو خالق وزڈم ہے، اس کا کوئی بھی کام، اس کی کوئی بھی تخلیق، اس کا کوئی بھی عمل، فیصلہ بغیر مقصد کے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بغیر کسی مقصد کے وجود پذیر نہیں کیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اگر ہم نے اس بات کو سمجھا تو اس وقت دنیا میں جو اعتراضات جنم لے رہے ہیں اس کے جوابات ہم خود بنا سکتے ہیں اگر اس جملے کو ہم سمجھیں۔ کچھ لوگ بہت گھٹیا انداز میں بولتے ہیں وی آر آل اے بایولوجیکل مسٹیک۔ استغفر اللہ۔ نہیں بھائی، نہیں، مسٹیک نہیں ہے یہ جو ہے با مقصد وجود ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اس زمین پر اللہ تعالی کو اپنا ایک نائب بنانا تھا، اپنا ایک خلیفہ بنانا تھا، اپنا ایک وائسرائے بنانا تھا۔ اس عظیم الشان منصب کے لیے اللہ نے انسان کو زمین پر وجود عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بھیج کر اس کو مسند خلافت عطا کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کو، اس کی پیدائش کو بالکل مختلف رکھا دوسری ساری مخلوقات سے۔ انسان صرف خاکی وجود نہیں ہے، صرف نوری وجود نہیں ہے، بلکہ اس کی خمیر میں حیوانی تقاضے بھی ہیں اور فرشتوں جیسی نورانیت بھی ہے۔ ایک حیرت انگیز امتزاج میں انسان کو گوندھا گیا ہے۔ اس کائنات کی امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں پر لرزہ طاری ہو گیا، انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اس بھاری امانت کو اٹھانے کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خالق، مالک، رب، اللہ کے طے کردہ اصولوں کا پابند رہے اور اپنی خواہشات کو اللہ کی منشا کے تابع کر دے۔ یہ اس بھاری امانت کا تقاضا تھا۔
جب اس بات کا تقاضا کرتا ہے، یہ مقصد اور یہ امانت کرتی ہے اس بات کا تقاضا، تو انسان کو اس کی تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس تقاضے کو پورا کر سکے۔ تو انسان کو ایک ایسے نظام تربیت کی ضرورت تھی جو بے عیب ہو، جس میں کوئی کمی خامی نہ ہو، جس کے ذریعے سے وہ اپنی موضوع اور نفسانی خواہشات کو لگام دے سکے اور اس کو اللہ کی رضا کے مکمل تابع کر سکے۔ اسلامی قانون، اسلامی شریعت کے تمام احکام، تمام رولز اینڈ ریگولیشنز اصل میں اسی بندگی کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے اور انسان کی روح کو پائیدار، بہتر، اونچا بنانے کے لیے ہی وضع کیے گئے۔ یہ ہے وہ بے عیب انسانی تربیت کا نظام جس کو ہم شریعت اسلامی کہتے ہیں۔ انہی عظیم احکام میں سے روزہ بھی شامل ہے۔ روزہ بظاہر بھوکا رہنے یا پیاسا رہنے کا نام لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ انسان کے اپنے آپ کو، یعنی اس کا جو نفس ہے، اس کی پاکیزگی، اس کی تطہیر، اس کی روحانی پرواز، اس کی بلندی اور منصب خلافت کی تیاری، اور انسان کے اندر صبر، ضبط، برداشت، استقامت پیدا کرنے کے لیے ایک کامل، ایک بے عیب، ایک شاندار کائناتی نظام تربیت کے طور پر رونما ہوا ہے۔ اور اس لیے بھی تاکہ تقوی کا اس سے حصول ہو اور اللہ تعالی سے باضابطہ طور پر ایک عظیم رابطہ قائم ہو، اور یہ سب کچھ جس نے طے کیا، جس نے وضع کیا، جس نے امپوز کیا ہے، وہ ہے احکم الحاکمین، سارے حاکموں سے بڑا حاکم، اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بھی وضع کیا اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے، اس کی نیچر سے، اس کی کمزوریوں سے، اس کی ضروریات سے ویسے واقف ہے جیسے ہونا چاہیے۔ ہم بھی نہیں جانتے اپنے آپ کو جتنا اللہ ہمیں جانتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے ہمارا۔ اگر ہم کوئی ماڈل، کوئی چیز، کوئی بھی چیز پیدا کریں گے، بنائیں گے، تو ہمیں پتا ہوگا اس کے اندر ہم نے کیا کیا ڈالا ہے، انگریڈینٹس کا ہمیں پتا ہوگا کتنی مقدار میں ہم نے ڈالا ہے، کس چیز سے کیا ٹیسٹ آتا ہے، کیا اثر ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، ہر چیز کا ہمیں پتا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ ہمارا خالق ہے تو وہ ہماری کمزوریوں سے بھی واقف ہے، ہماری خوبیوں سے بھی واقف ہے، الغرض ہماری فطرت سے وہ واقف کار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی واقف تھے کہ انسانی فطرت نہ آرام طلب ہے، وہ اس بات سے بھی واقف تھے کہ مشقت سے دور بھاگنے والی مخلوق ہے یہ انسان، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں اس علم کی وجہ سے کہ وہ فرائض میں کوتاہیاں کرتا ہے، اس کے اوپر جو چیزیں، جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، وہ ذمہ داریاں صحیح سے نہیں نبھاتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل حکمت کے ذریعے سے روزوں کو تو فرض کیا ہی کیا، لیکن ساتھ ہی روزوں کے دن کو بھی مقرر کر دیا، ان کے اوقات، ان کی ٹائمنگز کو بھی متعین کر دیا، اور اس کو رکھنے کا طریقہ بھی اٹل طریقے سے بیان کر دیا۔ کیا کہا میں نے کہا کہ انسان چونکہ آرام طلب ہے، انسان چونکہ اس صفت کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہیاں کرنے والی مخلوق ہے، اسی لیے خود خالق انسان نے اپنی کامل حکمت کے ذریعے سے روزوں کے دنوں کو، روزوں کے اوقات کو، روزوں کے رکھنے کے طریقے کو متعین کر دیا، اور روزے کو، صوم کو اس کائنات کا ایک ایسا کامل، متکامل ترین تربیتی نظام بنا دیا جس کی مدت، جس کی تعداد
اور اس کا متعین کرنا خالصتاً ربانی اور الہی حکمتوں پر مبنی ہے۔ کیا میں اپنی بات سمجھا پایا؟ جی شکریہ۔ جب تک روزہ اللہ کے بنائے ہوئے ضوابط، رولز، ریگولیشنز، قاعدوں اور قیود کے تابع رہتا ہے، یہ انسان کے لیے روحانی اور جسمانی ترقی کی ایک بہترین سیڑھی بنتا ہے۔ کون؟ روزہ۔ جب تک یہ الہی قیود و ضوابط کے تابع رہتا ہے، یہ انسان کے لیے ترقی کا زینہ ہے۔ لیکن جوں ہی اس میں انسانی مرضی شامل ہونے لگ جائے، سہولت پسندی در آنے لگ جائے، من مانی کا راستہ اس کے اندر آ جائے، کھل جائے، تو پھر اس روزے کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اب یہ روزہ کسی اہمیت کا حامل نہیں رہتا، یہ ایک کھوکھلی رسم بن کے رہ جاتی ہے۔ آج ہم اسلام میں بتائے ہوئے کانسیپٹ، جو روزے کا کانسیپٹ ہے، اس کی انفرادیت کو دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ ساری دنیا کے فاسٹنگ سسٹمز میں اور اسلام کے فاسٹنگ سسٹم میں کیا فرق ہے۔ کیونکہ ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں دیگر مذاہب اور دیگر آئیڈیالوجیز کے ماننے والوں کے اندر جو فاسٹنگ سسٹم ہے اس کو بہت اچھے سے سمجھا اور دیکھا ہے۔ میں اس کی طرف اشارہ آج بھی کروں گا تاکہ کل جو نہیں تھے وہ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اللہ کے اس نظام میں انسانی مرضی اگر شامل ہو جاتی ہے تو وہ کس طرح تباہ ہو جاتا ہے وہ سسٹم۔ اور یہ محض باتیں نہیں ہیں، محض خیالی پلاؤ نہیں ہے، بلکہ اگر یہاں پر میری بات سننے والا کوئی لادین انسان بھی ہو، کوئی بددین انسان بھی ہو، کوئی بے دین انسان بھی ہو، اور ایسا انسان بھی ہو جو صرف اور صرف ماڈرن سائنس کو سب کچھ سمجھتا ہو، اگر وہ بھی سنے گا تو اس کو بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ اسلام کا نظام صوم ہی بہترین نظام صوم ہے۔ نفسانیت کا تریاق کیا ہے؟ وہ روزے کی مدت ہے اور اس کا تسلسل ہے۔ ہم اس کی فلسفی کو سمجھیں گے۔ یہ جو روزہ ہے انسان کی تخلیق کا ایک انوکھا ترین معجزہ ہے، اور خود انسان بھی اللہ کی تخلیق کا ایک البیلا معجزہ ہے، اللہ کے عظیم منصوبوں میں سے ایک منصوبہ۔ کہاں کھڑا ہوا ہے انسان اللہ کی مخلوقات میں سے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اشرف المخلوقات۔ یس، اشرف المخلوقات۔ کیوں ہے انسان اشرف المخلوقات؟ اس لیے کہ وہ گناہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نیکی کرتا ہے؟ اپنی عقل کی وجہ سے، سوچنے کی وجہ سے۔ اللہ کے ان عظیم منصوبوں میں سے انسان کا مقام جانوروں سے اونچا ہے، جانوروں کی پستی سے انسان بہت بالا ہے، اور فرشتوں جیسی نورانی مخلوقات سے بھی انسان بلند ہے، یعنی بلندی پر آ سکتا ہے۔ یہ ہے انسان کا مقام دیگر مخلوقات میں۔ کیونکہ جو حیوانات ہوتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں، وہ صرف فطرت کے غلام ہوتے ہیں، زمین کے پجاری ہوتے ہیں، زمینی چیزوں کے۔ اور جو فرشتے ہوتے ہیں وہ تو بیچارے نورانیت کا حسین مظہر ہوتے ہیں، ان میں تو نفسانی خواہشات سرے سے موجود ہی نہیں ہوتے، جنہیں انہیں دبانے پر زور لگانا پڑے، اور اس زور لگانے اور ان کو دبانے پر ان کو کوئی ثواب ملے گا، کچھ نہیں۔
یہ تو انسان ہے نا جس کے اندر جانوروں جیسے نفسانی خواہشات بھی ہے اور نورانیت بھی اس کے اندر ہے، اور اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے ثواب رکھا گیا ہے۔ اب اللہ کا نائب بننا، اللہ کا خلیفہ بننا اور اس عظیم الشان منصب پر فائز ہونا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی ان حیوانی فطرتوں کی غلامی نہ کرے، بلکہ اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ ایک گہرا ربط قائم کرے اور شعوری طور پر قائم کرے۔ یہ جو نظام تربیت ہے جس کے اندر روزہ بھی ہے، یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر اپنی بنیادی ترین جسمانی ضروریات، وہ ضروریات جو لازمی ہے، ضروری ہے، بنیادی ہے، کروشل ہے، جیسے کھانا پینا، اس کو ترک کر سکتا ہے۔ یہ جبری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ڈالا ہے کہ تمہیں کرنا ہے۔ یہ جو مشقت طلب نظام ہے، یہ نظام، یہ جبری نظام، یہ مشقت طلب نظام انسان کی کمزوری کا احساس دلا کر انسان کو ربوبیت کے سامنے جھکاتا ہے، رب کے سامنے جھکاتا ہے، تاکہ وہ زمین پر کسی بھی ظالم حکمران کے سامنے نہ جھکے، اور اس کو یاد رہے کہ وہ ایک اللہ کا فرما بردار ہے، ایک خالق کا امین اور اس کا خلیفہ ہے، اور یہی تصور اور شعور کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کرے۔ اسلامی روزوں میں بہت انفرادیت ہے، اور اس انفرادیت، اس خصوصیت کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر صوم کو فرض قرار دیا جا چکا ہے، جیسا کہ تم سے پہلے والی قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کا حصول آسان نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تقوی کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ روزے کی مدت، روزے کی تعداد پر کامل طور پر اللہ تعالی کی گرفت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا صوم کا مقصد کیا ہے؟ صوم کا مقصد ہے تقوی کا حصول۔ تو صوم کا مقصد تقوی کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ صوم کی مدت اور صوم کی تعداد پر اللہ تعالی کی مکمل گرفت نہ ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی مائع ناز کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر ایک بات لکھی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ روزہ جو ہے انسان کی نفسانیت، انسان کی خواہشات، انسان کی شہوت کے لیے ایک ریمیڈی ہے، ایک تریاق ہے۔ اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ خود ذرا سوچیں، جو ریمیڈی ہوتی ہے، جو تریاق ہوتا ہے، جو علاج ہوتا ہے، وہ اسی وقت نفع دیتا ہے جب اس کی مقدار، اس کی جو ڈوزیج ہوتی ہے اور اس کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے، پورا کورس ہوتا ہے، وہ مکمل طور پر صحیح ہو، درست ہو اور متوازن ہو، معتدل ہو۔ مقدار میں اور مدت میں اونچ نیچ ہو جائے تو کیا وہ تریاق بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، ہے نا؟ جب ہم عقلی طور پر اس بات کو سمجھتے ہیں
تو ہم اس بات کو بھی مانیں گے کہ جو روزہ تریاق ہے انسان کی شہوتوں کا، انسان کی نفسانیت کا، اس کے لیے بھی مدت اور تعداد کا متعین ہونا ضروری ہے۔ میری بات نہ شروع سے لے کر آخر تک بہت نپی تلی ہے، میں منطقی اور فلسفیانہ انداز میں بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے مجھے رکوا کے پوچھو پلیز۔ یہ بات تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ روزہ ایک تریاق ہے، روحانی امراض کے لیے تریاق ہے، اور اس کے لیے مدت کا، تعداد کا متعین ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے انسان کے خالق ہی کے طے کردہ اصولوں پر روزہ رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہی ہے اسلامی روزے کی انفرادیت۔ یہ چند باتیں میری اتنی لمبی باتوں کا خلاصہ تھے، لیکن ہمیں اسلامی روزے کی اور اس کی ہیئت کی انفرادیت کو سمجھنے کے لیے دوسرے مذاہب کی تاریخ پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ چیزوں کو ہم صحیح طور پر کیسے سمجھیں گے؟ جب ہم اس کی اپوزٹ چیزوں کو بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت اچھے سے سمجھ میں آتا ہے۔ اسلام سے پہلے اور اس کے علاوہ بعض قدیم مذاہب، بعض قدیم شریعتیں، بعض قدیم نظریات، جو کچھ بھی ہے وہ سب روزہ ان کے اندر بھی ہے، کانسیپٹ روزے کا، لیکن اس کے اندر، ان سب کے اندر روزے کے دنوں کی تفصیل نہیں ملتی، روزے کے اوقات کی تفصیل نہیں ملتی، روزوں کے شرطوں کی کوئی بھی بات اس کے اندر ایسی کوئی خاص طور پر، حتمی طور پر، متعین طور پر ہمیں نظر نہیں آتی۔ بلکہ وہ ساری شریعتیں، وہ سارے مذاہب، وہ سارے نظریات میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیروکاروں، اپنے فالوورز ہی کو اختیار دے دیا کہ جو دن چاہیں روزے کے لیے مقرر کر لو۔ انہیں اس بات کا بھی اختیار مل گیا کہ چاہے تو کھانے پینے کو بالکل ترک کر دیں، یا صرف چند مخصوص غذاؤں پر اکتفا کر لیں۔ وہ کس کے اختیار میں ہے؟ خود ان کے فالوورز کے، خود روزے دار کے اختیار میں ہے۔ ہندوازم میں دیکھیں تو ان کے پاس جو ورت کے اصول ہیں وہ بہت زیادہ پیچیدہ، غیر واضح اور اپنی ذاتی انفرادی مرضی پر مبنی ہے، جس کے اندر انسان کی نفس کی سرکشی پر قابو پانے کا جو مقصد ہے وہ بالکلیہ طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہودیت میں دیکھیں تو روزہ جو ہے طبقات کی تقسیم کی نظر کر دیا گیا، مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں آ گیا، جو خود بھی انسان ہوتے ہیں، مخصوص طبقات کو انہوں نے مستثنیٰ کر دیا، اور اس طریقے سے ان کی پوری کمیونٹی مساوی طور پر اس نظام تربیت سے محروم ہو کر رہ گئی۔ عیسائیت میں ہم دیکھیں تو روزے کو پتہ نہیں کیا ہی بنا دیا انہوں نے، حد تو یہ ہو گئی، حد تو یہ ہو گئی، حد تو یہ ہو گئی کہ انہوں نے روزے کو ریاست کا، حکومت کا، معیشت کا ایک اعلی کار بنا دیا، اس کا تابع بنا دیا۔ میں نے بتایا کہ انگلینڈ میں مچھلی کے اور ان کی جو بندرگاہ ہے اس کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے گوشت خوری پر پابندی لگا دی، اور کہا کہ روزوں کے بعد صرف نہ مچھلی کھایا کرو۔ یہ حالت ہو گئی۔ یہ خود اپنے پیروکاروں کو یا انسانوں کو اختیار دے دینا ان کی ثوابدید پر روزے کو متعین کرنے اور نہ کرنے، کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، اس کا اختیار دے دینے کا جو نتیجہ ہے وہ انتہائی تباہ کن ہے۔ ہم نے اس کو تفصیل سے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے، آپ لوگوں کو بتایا ہے میں نے کہ بعض لوگوں نے گوشت کو کھانا ناجائز سمجھ لیا صرف روزے میں، سب کچھ کھاؤ گوشت نہیں کھاؤ۔ کچھ لوگوں نے صرف اس کھانے سے پرہیز کرنا شروع کر دیا روزوں میں جو آگ پر پکایا جاتا ہے،
یعنی فروٹس کھا لو، جوسز پی لو. اور کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ آپ نہ فروٹس کھا سکتے ہو، نہ آپ گوشت کھا سکتے ہو، نہ آپ آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز کھا سکتے ہو، صرف پانی پی سکتے ہو. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نمکین پانی پی لو یا کسی مشروب سے روزہ مطلب رکھ لیا کرو. عجیب، اپنی اپنی مرضی، اپنی اپنی حکمت چلانے لگ گئے لوگ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے جو مذاہب تھے، اس میں سارا کا سارا اختیار کس کے سپرد تھا؟ روزے دار کے. جب روزے دار کے سپرد سارا اختیار ہے روزہ رکھنے کا اور روزے رکھنے کی مدت کا، اس کے طریقے کا، تو قدرتی طور پر، فطری طور پر سستی آ گئی، غفلت اور خیانت کی عادتیں پیدا ہو گئی. کیونکہ انسان آرام طلب ہے، انسان صرف نوری مخلوق نہیں ہے. انسان نے اپنی فطری کمزوری کے باعث، اپنی ناتوانی کے سبب، انسان نے حدوں کو پھلانگنا شروع کر دیا. ایک ایسے طریقے میں جس میں خود انسان کو اختیار ہو، روزے دار ہی کو اختیار ہو، اور خود وہ ہی اپنا محاسبہ کرنے والا ہو، وہی نگرانی پر متعین ہو، اور پھر اس کے اندر سستی بھی ہو، غفلت بھی ہو، خیانت بھی ہو. کیا وہ نظام چل سکتا ہے؟ نہیں. یہی ہوا. ایسا ہو گیا کہ اگر دن کے وقت ان کے پاس، ان کے معاشرے میں، ان کی سوسائٹی میں تھا کہ روزہ رکھنا ہے، اور انہوں نے کسی کو کھاتے ہوئے دیکھ لیا، اور کھاتے ہوئے شخص سے اگر کسی نے پوچھ لیا کہ تم روزے سے نہیں ہو، تو وہ بہت آسانی سے یہ کہہ سکتا تھا کہ میرا روزہ تو ختم ہو چکا ہے، کیونکہ کوئی وقت ہی متعین نہیں ہے. کیونکہ روزہ اور افطار خود روزے دار کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے کرے، جب چاہے رکھے. اور اگر افطار کے وقت میں کسی کوئی افطار نہیں کر رہا، اس کو ٹوکا جائے کہ بھائی تم افطار کیوں نہیں کر رہے، تو وہ بولے گا میرا تو روزہ ابھی شروع ہوا ہے. کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، من مرضیاں ہیں. یہ وہ بنیادی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ دیگر اقوام، وہ سارے روزے، ان کے طریقہ کار روحانی اور اخلاقی دونوں قسم کے فوائد سے مکمل طور پر یکسر محروم ہو کر رہ گئے. روزے کی اصل حقیقت ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. کیا میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر. جی سر. اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے یا بور ہو رہے ہو؟ جی سر، اچھے سے سمجھ آ رہا ہے. روزہ جب انسان کی اپنی مرضی، اپنے اختیار میں آ جاتا ہے تو ہیلے سازی کرنے لگتا ہے، کاہلی کرنے لگتا ہے، احکام سے دور بھاگنے لگتا ہے. بغیر کسی قطعی قانون کے، بغیر کسی اٹل رول کے اگر روزہ رکھے گا انسان تو یہی ہوگا، بہانے تراشے گا انسان، مشقت سے بچنے کی کوشش کرے گا، تعویل کے راستے اختیار کرے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا راستہ بند ہو جائے گا، اور روزہ جیسی عظیم عبادت غفلت کا شکار ہو جائے گی. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے دیگر مذاہب کا روزہ بے ثمر ہو گیا، بے فائدہ ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر کڑی پابندی نہیں ہے، ربانی اور الہی گرفت اس کے اندر موجود نہیں ہے، جو انسان کے نفس اور پھر نفس امارہ جو مغرور ہوتا ہے، اس کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے بے تحاشا، بے انتہا ضروری چیز ہے کڑی پابندی کا ہونا، اور اللہ کے قانون کی گرفت اس کے اندر شامل ہونا.
یہ چیز نہیں ہے ان کے پاس. روزے کی مدت، مقدار کا تعین اور مکمل طور پر پرہیز کا ربانی فلسفہ. یہ حالت ہم نے دیکھی ہے قدیم مذاہب کے روزوں کی. کیا حال ہو گیا؟ رسم بن کے رہ گئی، ریچول بن کے رہ گئی، فضول ترین چیز بن کے رہ گئی، گمراہ ترین چیز بن کر رہ گئی. کیا اسلام میں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں. یہ قدیم مذاہب کی گمراہیوں سے بچانے کے لیے اور ایسی گمراہیوں کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے اسلام نے روزے کے دنوں کو، اس کے اوقات کو خود طے کیا، قطعی طور پر متعین کر دیا اور خود احکام جاری کیے اور ایسی ٹھوس طریقے سے تفصیلات بیان کی کہ انسان اس کے اندر تحریف کا سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی تعویل کرنے کا سوچ نہیں سکتا، تبدیل کرنے کا سوچ نہیں سکتا، اس سے بھاگنے کا سوچ نہیں سکتا. اس طریقے پر اسلام نے اپنی گرفت میں لے لیا اس عظیم ترین تربیتی نظام کے ایک بے حد عظیم ترین جز کو. دیکھو، روزے میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا کم ہوتا ہے نا. تو کھانا پینا کم کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ خوراک کی جو مقدار ہوتی ہے اس کو کم کر دیا جائے، یعنی تھوڑا کھایا جائے. مطلب اگر آپ روزانہ 5 روٹی کھاتے ہو تو پھر ان روٹیوں کو کم کر لو، 4 کر لو، 2 کر لو، 1 کر لو، 3 کر لو، کم کم کھاؤ. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میلز کے، کھانوں کے درمیان میں وقفہ بنا دیا جائے اور وہ وقفہ اتنا لمبا کر دیا جائے کہ اصل مقصد پورا ہو جائے. اسلام نے اسی دوسرے طریقے کو اختیار کیا ہے، کھانوں کے درمیان میں وقفہ اور طویل وقفہ بنا دیا. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اسلام نے پہلی چیز کو کیوں نہیں چنا، دوسری صورت کو اسلام نے اختیار کیوں کیا؟ دراصل اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، غور سے سننا. بات یہ ہے کہ یہ جو دوسرا طریقہ ہے جس کے اندر کھانوں کے درمیان میں ایک طویل وقفہ آ جاتا ہے، اس کے اندر بھوک اور پیاس لمبی ہو جاتی ہے، طویل ہو جاتی ہے، اور مسلسل احساس کی وجہ سے انسان کے اندر موجود حیوانی خواہشات جو ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک زبردست کاری ضرب لگتی ہے. انسان خود یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کے نفس کی سرکشی میں نا کمی آئی ہے، جب وہ رکھنے لگتا ہے تمیز سے، طریقے سے. اور اگر پہلی صورت کے بارے میں پوچھا جائے کہ بھائی یہ اختیار کیوں نہیں کیا، اس میں بھی ہم کمی کر سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کھا سکتے ہیں، میلز کے اندر گیپ نہ ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ چیز ہر فرد کے لیے نہیں آتی ثابت. اسلام آفاقی قانون چاہتا تھا، بین الاقوامی اصول چاہتا تھا، ساری انسانیت کے لیے رول بنانا چاہتا تھا. وہ نہیں بنتا. کیسے نہیں بنتا؟ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، ریجنل ڈفرینسز ہوتے ہیں. ایک بندہ ایک مقدار میں کھاتا ہے تو دوسرا بندہ دوسری مقدار میں کھاتا ہے نا. ہر کسی کی بھوک، ہر کسی کی شکم سیری مختلف ہوتی ہے. ایک کمزور شخص ہے، وہ شخص تھوڑا ہی کھا لے پیٹ بھر جائے گا، اور ایک بہت زیادہ کھانے والا شخص ہے، مضبوط شخص ہے، اگر وہ
اتنی ہی مقدار میں کھائے تو اس کے لیے فاقہ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے والے شخص کے لیے جو کمزور ہے، جو فاقہ کش ہے، وہ تھوڑا سا کھا لے، اس کے لیے تو وہی کافی ہے، وہی بڑی چیز ہے، بہترین چیز ہے، اس کے لیے فاقہ کہاں ہوا؟ کیا میں سمجھا پا رہا ہوں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک خانقاہ میں ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے اپنے مریدوں کو کہا کہ میرے جتنے مرید ہیں جو اپنی نفس کی اصلاح کے لیے میرے پاس آئے ہیں، ان لوگوں کو اپنی غذا کم کرنی چاہیے، کم کھانا ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں تربیتی نظام میں جب تک تم لوگ رہو گے تب تک تمہیں کھانا کم دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کم کم کھانا ہے۔ سب کھا رہے ہیں ایک روٹی، زیادہ سے زیادہ 2 روٹیاں، ایک شخص ہے 10 روٹیاں کھا رہا ہے۔ سب حیران ہو گئے کہ یہ کیسا انسان ہے، ہمارے پیر صاحب کا نافرمان ہے، اس کو نہیں پتا؟ پیر صاحب کہتے ہیں کہ تربیتی نظام کے خاطر اور یہاں پر خانقاہی نظام کے لیے ایک رول بنا دیا گیا کہ اس تربیتی نظام میں آپ لوگوں کو کم کھانا کھانا ہے، اور یہ بندہ دیکھو جب بھی کھانا لگتا ہے 10 روٹیاں کھاتا ہے۔ پیر صاحب سے شکایت کر دی، پیر صاحب بھی حیران ہو گئے، یہ کیا ہے بھائی؟ اب اس بندے کو لے جایا گیا پیر صاحب کے پاس۔ پیر صاحب نے پوچھا، کیا جناب، نہیں سنا آپ نے اعلان کیا ہم نے؟ وہ کہتا ہے میں نے بالکل سنا ہے۔ پھر آپ عمل کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں بالکل عمل کرتا ہوں۔ پیر صاحب کہتے ہیں 10 روٹیاں کھا کے عمل کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے پیر صاحب میں تو 40 روٹیاں کھاتا ہوں، آپ کے کہنے کے بعد میں نے 10 روٹیاں کھانا شروع کیا ہے، 10 روٹیوں پر اکتفا کیا۔ تو پیر صاحب حیران ہوئے، اچھا جی 40 روٹیاں کھاتے ہو؟ ہم تو یقین نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے واقعی پیر صاحب ایسا ہی ہے۔ تو پھر اس کا امتحان لینے کے لیے اس کے سامنے 40 روٹیاں رکھی گئی، آسانی سے 40 روٹیاں اس نے تڑخا لی، کیونکہ بیچارہ تربیتی نظام کے خاطر 2 4 دن سے نہیں کھا رہا تھا، 10 10 روٹیاں ہی کھا رہا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ زبردست، اور آسانی سے کھا لیا۔ پیر صاحب کہنے لگے دیکھو ذرا اس کی شکایت لانے والوں، میری بات پر صحیح عمل تو یہ کر رہا ہے، تم لوگوں نے تو 1 2 روٹیاں چھوڑی ہیں، کوئی 3 روٹیاں کھاتا ہے تو وہ 2 روٹیاں کھا رہا ہے، کوئی 2 روٹیاں کھاتا ہے تو وہ 1 روٹیاں کھا رہا ہے، کوئی 4 روٹیاں کھاتا ہے تو وہ 2 روٹیاں کھا رہا ہے، یہ 40 روٹیاں کھانے والا صرف 10 روٹیاں کھا رہا ہے۔ تو زیادہ عمل تو یہ کر رہا ہے نا، زیادہ بیچارہ تڑپ تو یہ رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے انسان کا اختلاف مزاج میں، کھانے پینے میں، ہر کسی کی بھوک مختلف ہوتی ہے نا؟ تو اگر ایسا کر دیا جائے کہ غذا کم کر دو تو کس بنیاد پہ غذا کم کریں گے؟ اسلام کوئی ایک خاص گھر کا مذہب تو نہیں ہے نا، پوری دنیا کا مذہب ہے۔ کس بنیاد پہ ہم کہیں گے کہ غذا کم کر دو؟ کسی کے لیے وہ غذا کا کم کرنا پیٹ بھرنا ہوگا، اور کسی کے لیے وہ غذا کا کم کرنا انتہائی طور پر مشکل ثابت ہوگا۔ تو یہ جو پہلی صورت ہے، یہ پہلی صورت اسلام کیسے اختیار کرتا ہے نا؟ اسی لیے اسلام نے اختیار کیا کہ تم کھاتے ہو اپنے حساب سے کھاؤ، لیکن ان 2 میلز کے 3 میلز کے درمیان میں وقفہ ہو، اور وقفہ طویل ہو، وہ اسلام نے طے کر دیا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی میری؟ جی کیونکہ یہ روزہ جو ہے یہ نفس کی سرکشی اور نفس کے زہر کو مارنے کا بہترین تریاق ہے۔ میڈیکل سائنس کا اصول ہے، اصول طب میں سے ایک اصول یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا میں نے ابھی کہ اسی وقت اس کا فائدہ ہوتا ہے جب اس کی مقدار
جتنی ضرورت ہو اس کے عین مطابق ہو. اسی لیے اسلام نے روزے کے ڈیوریشن کو انتہائی معتدل طور پر قائم رکھا. نہ مدت اتنی زیادہ مختصر کر دی کہ نفس کی سرکشی پر کوئی ضربی نہ لگے اور اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ملے، نہ اتنی طویل کر دی کہ مسلسل کئی دن رکھتے جاؤ، دن رات کا روزہ رکھتے جاؤ. ایسا بھی نہیں کیا کہ جسم انتہائی ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ ایسا کرنا شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، عسرت اور تنگی نہیں چاہتا. یہ تو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. اب آتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر ایک مزیدار بات. آپ لوگوں کو یہ سارا روزے کی حکمت، فلسفہ، یہ سارے راز جان کر مطلب کیسا لگ رہا ہے؟ انجوائے کر رہے ہو یا بور ہو رہے ہو؟ روزے کی مدت کی حکمتیں میں نے بتا دی. صرف روزے کی مدت ہی اگر طے کر دیتا اسلام اور باقی چیزیں چھوڑ دیتا تو بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اسی لیے اسلام نے، شریعت نے، اللہ نے روزے کی مدت کے ساتھ ساتھ روزے کی جو مکمل تعداد ہے، جو مسلسل تعداد ہے، اس کی پوری فریکوینسی ہے، اس کو بھی طے کر دیا. اور اس کے اندر بھی بہت حکمت ہے. آپ دیکھیں جتنے قدیم مذاہب ہیں اس کے اندر روزے کیسے ہوتے ہیں؟ سال کے مختلف دنوں میں ہوتے ہیں. روزے دیگر مذاہب میں سال کے مختلف دنوں میں ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، توڑ توڑ کر رکھے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو کچھ روزوں میں اور کچھ روزوں میں وقفہ آ جاتا ہے اور وہ وقفہ لمبا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے روزوں کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کہ انسان روزہ رکھ رہا ہے، روزہ رکھتے رکھتے انسان کے خیالات، جذبات، احساسات، اس کی نفس کشی، یہ ساری چیزیں ابھی رونما ہوں، پوری طریقے سے اس کے اندر بندگی آئے اور وہ اس بندگی کے رنگ میں رنگنے لگ جائے، روزے کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. حکمت کا، مصلحت کا تقاضا کیا تھا؟ یہ تھا کہ روزے کے یہ جو طریقے بتائے گئے ہیں کہ دونوں میلز کے درمیان میں وقفہ ہو، وہ وقفہ اور وہ طریقہ تسلسل کے ساتھ بھی رکھا جائے. ایسا نہیں ہے کہ تم نے 1-2 دن رکھا، 3 دن رکھا، بس بات ختم. نہیں. تو یہ کامل حکمت کا تقاضا یہ تھا اور ضروری یہ تھا کہ کھانے پینے سے پرہیز کا جو موقع ہوتا ہے وہ موقع بار بار آئے اور مسلسل آئے، تاکہ اس کے اندر اطاعت، اس کے اندر بندگی کی مشق پختہ ہو سکے، مضبوط ہو سکے، بیٹھ سکے اس کے اندر. سال بھر میں صرف ایک دفعہ بھوکا رہ لیا، چاہے وہ جتنی ہی سخت ترین طریقے سے رہ لیا گیا ہو، چاہے اس نے 5 دن نہیں کھایا ہو، 10 دن نہیں کھایا ہو، بھوکا ہی کیوں نہ رہا ہو، کوئی فائدہ نہیں دیتا انسان کی روح کو، انسان کے اخلاق کو. تھوڑا بہت ہوتا بھی ہے تو وہ فائدہ دیر پا نہیں رہتا، مستقل نہیں رہتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ خود بتائیں. ہم ورزش کرتے ہیں، یوں ایک شخص ہے جوش میں آ گیا، کسی کو سن لیا اس نے، کسی ٹرینر کو، کسی موٹیویشنل سپیچ کو سن لیا اس نے، کہا ختم، اب پھاڑ دوں گا، میں جا رہا ہوں، میں اب جم جا کے پورے لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، کیا ہو گیا اس کو، کیا کھا کے کیا پی کے آ گیا یہ. ختم. دوسرے دن سے جناب پڑ گئے، اب جا ہی نہیں رہے. اب جم کا نام لیتے ہی ان کو سارے درد یاد آ رہے ہیں. کوئی طریقہ ہے؟ نہیں ہے. ایک شخص ہے، اس نے 2 دن 3 دن 10 دن کر لیا اور بات ختم، چھوڑ دیا. دعوت آ گئی، عید آ گئی بیچ میں، چھوڑ دیا اس نے. اب جب چھوڑ دیا تو لوگوں سے ملنے میں، عیدیاں بٹورنے میں اس کو جم یاد نہیں آیا. اب جب عادت ہی چھوٹ گئی تو کیا فائدہ ہوگا اس کا پچھلے 1 مہینے کی محنت کا یا 1 ہفتے کی محنت کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی بھی کام، یہ بات
بہت ریشنل ہے، بہت لاجیکل ہے کہ کوئی بھی کام پائیداری کے ساتھ مستقل طور پر ہوتا رہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے نا. کنسسٹنٹ، زبان پہ وہ جملہ ابھی نہیں آ رہا. کنسٹنٹ کیا ہے؟ کنسسٹنسی. کنسسٹنسی. جی ہاں، کنسسٹنسی. جی بہت اہم چیز ہے. اوکے تو یہ بہت ضروری چیز ہے، ہر انسان اس کو سمجھتا ہے کہ تو روزے کی اس مقدار میں بھی کنسسٹنسی کا ہونا بہت ضروری تھا، تاکہ یہ جو بھوکے رہنے کا، یہ پیاسے رہنے کا، یہ نفسانی خواہشات سے بچنے کا، یہ ساری پرہیزگاری کا موقع مسلسل اگر آتا رہے تو اس کی مشق سے، اس کی پریکٹس سے انسان کے اندر وہ چیزیں آئیں جو روزے کا مقصد ہے. تو اسلام نے روزوں کو مختلف ایام میں، متفرق ایام میں بکھیرنے کے بجائے کیا کیا؟ پورے ایک ماہ کے تسلسل میں ان روزوں کو فرض کر دیا. جب تک انسان مسلسل 30 دن تک یا 29 دن تک اس نفس کشی کی بھٹی سے نہیں گزرتا، اس کی باطنی کیفیات، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کے مسکولر سسٹم میں، اس کے روحانی رویوں میں کوئی پائیدار تبدیلی رونما ہو ہی نہیں سکتی. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر، اس کی رضا کے لیے دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے خاص انوارات نازل ہوتے ہیں. ایسے انوارات نازل ہوتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، جس کو عربی میں خلوف کہتے ہیں، عالم مثال میں اس کو ایسی خوشبو بنا دیا جاتا ہے کہ فرشتے اس کی جانب کھنچتے چلے آتے ہیں. ایسے انوارات نازل ہوتے ہیں. یہ 30 دن کی مسلسل بھٹی انسان کے مزاج کو، انسان کے رویوں کو مستقل طور پر تبدیل کر دیتی ہے، اور اس کے اندر صبر کا، تحمل کا مزاج پیدا کر دیتی ہے. اور یہ صبر اور تحمل کا مزاج منصب خلافت کے لیے ناگزیر اور اہم چیز ہے. اب ایک بات بتاتا ہوں، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ روزہ کب فرض ہوا؟ روزے کی فرضیت کا اعلان مکہ میں نہیں ہوا، بعد ہجرت مدینہ میں ہوا. ایسا کیوں؟ یہاں پر یہی لکھا ہے میں نے، روزے کی فرضیت کے لیے مدنی دور کا انتخاب، ایک لطیف حکمت. یہ بھی ایک بہت نازک پہلو ہے، بہت بہترین اور اعلیٰ لطیف حکمت ہے. روزے کی فرضیت کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا، ایک فریضہ بنایا، بنیادی فریضہ بنایا. اس فریضے کو شروعات ہی میں تو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں نا. بنی الاسلام علی خمس، سب کو پتا ہوتا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے. اس کو شروعات میں نازل کیوں نہیں کر دیا؟ کیا شروعات والے لوگ، میں کیا بولوں، آپ سمجھ سکتے ہو، سب پوچھنے والا پوچھے گا، سوال کرنے والا سوال کرے گا. جب عمارت کی بنیاد بتایا گیا ہے روزے کو، اس کی بنیاد ہی کھڑی نہیں ہوئی تو پہلے والے لوگ کیا تھے پھر؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی حکمت بتا رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کو مکہ کے دور میں نازل نہیں کیا، کیونکہ وہ دور جو تھا وہ آزمائش کا دور تھا، ابتلا کا دور تھا. روزے کی فرضیت کا حکم کب ہوا؟ مدینے میں ہوا، ہجرت کے دوسرے سال ہوا، اور ایسے وقت میں ہوا جب مدینے میں اسلامی ریاست اور اس کی بنیادیں مستحکم ہو چکی تھیں. ابتدائی مشکل، ابتدائی کٹھن دور ان کا گزر چکا تھا. ہجرت کے بعد مسلمانوں کو جو تنگی تھی، جو معاشی حالات تھے، جو سماجی ان کا تحفظ نہیں تھا، مسلسل خطرات کا ان کو سامنا رہتا تھا، وہ بڑی حد تک ختم ہو چکے تھے.
اسلامی معاشرہ اب ذرا تھم رہا تھا، جم رہا تھا، پرسکون ہو رہا تھا، نسبتاً کشادہ ہو رہا تھا، منظم زندگی گزار رہا تھا۔ مدینے میں عہد بھی ہو چکا تھا، وعدہ میثاق ان کا ایگریمنٹ ہو چکا تھا، بہترین کامیابی دفاع بھی ان کا طے ہو چکا تھا، ڈیفنس سسٹم، مسلمانوں کے اندر ایک نئی سیاسی اور سماجی حیثیت آ گئی تھی، بہترین ماحول بن رہا تھا۔ اسی بہتر، اسی مستحکم ماحول میں جب اسلام کے ماننے والوں کے ذہنی، جسمانی، روحانی طور پر مطمئن ہو چکے تھے اور وہ عظیم ترین عبادت، عظیم ترین فریضے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو سکتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر روزے فرض کیے۔ اس وقت کو منتخب کرنے کی حکمت یہ تھی کہ ابتدائی دور میں انتشار بہت تھا، کمزوری بہت تھی۔ مکہ کے جو لوگ تھے مسلمان، وہ لوگ بہت زیادہ پریشان حال تھے، اسی لیے تو ہجرت کرنا پڑا۔ مدینے میں بڑے تاجر تھے، بڑے باغ والے تھے، بڑے خوشحال لوگ تھے، اسی لیے تو مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں، جو ان کی انسان کی مرغوبات ہوتی ہیں، اس کو انسان سے چھڑانا بہت مشکل ترین کام ہوتا ہے، بہت مشکل ترین۔ اور ایسے موقع پر جب انسان خود ظاہری زندگی میں جھوج رہا ہو، پریشان ہو، اس میں ایک ایسا فریضہ بھی ان کے اوپر ڈال دیا جائے کہ مزید ان کو محنت مشقت کرنی پڑ جائے، کتنا برا کام ہوتا۔ اللہ ایسا نہیں کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کو اس وقت تک مؤخر کر کے رکھا، ڈیلے کر کے رکھا، جب تک کہ مسلمانوں کے دلوں میں توحید کا عقیدہ پوری طور پر پیوست نہیں ہو گیا اور ان کو نماز سے مکمل طور پر عشق نہیں ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ایک فریضہ مکمل ہو گیا، جم گئے اس پہ، عقیدہ توحید مضبوط ہو گیا، نماز کے پابند ہو گئے، نماز ان کے دل میں گھر کر گئی، اب موقع ہے دوسرے فریضے کا۔ تاکہ یہ روزہ ان کے لیے ترقی کا ایک زینہ بن جائے، روحانی تربیت کا ایک ذریعہ بن جائے، یکسوئی سے، آسانی سے عبادت کے مقاصد ان کو حاصل ہو سکیں۔ صرف ایسا نہیں کہ ایک مذہبی حکم ہے اور اس کو کرنا ہے، نہیں، یہ تربیت ہے بھائی، پوری کردار سازی کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو یوں بس نازل کر دیا جائے، ہے نا؟ کتنی بڑی حکمت ہے مدنی دور کے انتخاب کرنے کی۔ ایک اور حکمت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مکہ میں نا، میں نے بتایا کہ پریشان حالی تھی، بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگتے کہ یہ حالات کی وجہ سے نا فرض کیا گیا ہے۔ ایسا ہوتا نا بھائی، مکہ میں معاشی خوشحالی نہیں ہے، جینے کی آزادی نہیں ہے، کھانے پینے میں مشکل ہو رہی ہے، بڑی مشکل سے کھا پی رہے ہیں، ایسے وقت میں روزہ فرض ہوتا تو لوگ کیا گمان کرتے؟ لوگ یہ گمان کر سکتے تھے نا کہ روزہ تو شاید صرف فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، مظلوموں کے لیے ہے، پریشان حالوں کے لیے ہے، تاکہ وہ روزہ رکھ لیں، امیروں کے لیے نہیں ہے، جو باغات کے مالک ہیں ان کے لیے نہیں ہے، وہ اس سے مستثنا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مدینے میں خوشحالی کے ماحول میں روزے کو فرض کیا، تاکہ پتہ چلے کہ روزہ صرف اور صرف غربت اور مجبوری کے لیے نہیں، بلکہ یہ غریبوں، امیروں، مسکینوں، لاچاروں اور متمول لوگوں سب کے لیے یکساں طور پر فرض ہے۔
خالصتاً اللہ کی بندگی کا اظہار ہے، اس میں امیر و غریب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب کے لیے یکساں نظام تربیت ہے یہ تمام اخلاقی، روحانی، نفسیاتی مصلحتوں کی تکمیل کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں روزوں کو فرض کیا ہے، اور اس کی تعداد کو، اس کے مدت کو بتایا ہے، حتمی طور پر واضح کیا ہے، جامع طور پر بتایا ہے، ابدی قانون کی حیثیت سے اس کو نافذ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ دیکھو کتنے اچھے انداز میں بتا رہے ہیں، تم پر یہ بوجھ نہیں ڈالا جا رہا، پریشان نہیں ہو، پہلے بھی یہ تھا۔ پھر بھائی کیوں تھا، کیا مسئلہ ہے، بھوکے کیوں رہے ہم؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں ایک بڑی عظیم ترین صفت پیدا ہو جائے جس کے تم حقدار ہو، جو تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہوگی تو تم جانوروں سے گئے گزرے ہو جاؤ گے، تم غفلت کا شکار ہو جاؤ گے، تم اپنی زندگی کو ضائع کرنے والی مخلوق بن جاؤ گے، تم خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بن جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں میں کیا تشریح کروں، لعلکم تتقون، کہ آپ لوگ اتنے دن سے سن رہے ہو مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ روزے گنتی کے چند روز ہیں بس، ہائے 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 ہائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتا دیا، ڈر ختم کر دیا، خوف ختم کر دیا، آفاقی نظام اس کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے جو شخص بیمار ہو، کوئی شخص مسافر ہو، سفر میں ہو، وہ روزے چھوڑ سکتا ہے ان دنوں میں، دوسرے دنوں میں مگر اس کو مکمل کرنا لازمی ہے۔ یعنی جتنے دن وہ رمضان میں بیمار رہا، نہیں رکھ سکتا تھا روزے، اس کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ جتنے دن میں وہ رمضان میں مسافر تھا، اس کو ان دنوں کی تعداد مکمل کرنی ضروری ہے۔ اور جو لوگ ایسے ہیں کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، بعد میں بھی مشکل سے برداشت کر سکیں گے، ان کی جان پہ آ جائے گی، تو کیا یہ بدھزم ہے؟ نہیں، یہ تو اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں آپ کو فدیہ دینا ہوگا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ آئے ہائے ہائے کیا بات ہے! دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے انداز میں مسکینوں کی، لاچاروں کی، پریشان حالوں کی، غریبوں کی مدد کر دی۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کا نفسانی فائدہ، ان کا اخلاقی فائدہ، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے سماجی فائدہ۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو کوئی خوشی خوشی نیکی کرے گا اس کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر تم علم رکھتے ہو، سوجھ بوجھ رکھتے ہو، تو تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ تم روزے رکھو۔ یعنی اگر تمہارے پاس لاجک ہے، عقل مندی ہے، بے وقوف نہیں ہو، تم کچھ پڑھے لکھے ہو، تو تم خود سمجھو کہ روزہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں روزے کو، تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے نا روزہ ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ کو کیا مل رہا ہے اس سے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کھلے ہوئے دلائل ہیں، ہدایت کے دلائل ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ باتیں وہ تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس کی حکمتوں کے بارے میں اور اس کے مصلحتوں کے بارے میں۔ ممکن ہے کوئی بندہ بولے تم پھینک رہے ہو جناب، ہم کیا کریں گے سن کے، ہم تو بس سائنس کو مانتے ہیں، جو کچھ ہے سائنس ہے۔ تو جناب والا، ہم نے میڈیکل سائنس، ماڈرن سائنس اور ماڈرن سائیکالوجی کے حساب سے بھی اس کے بھی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے بھی ریسرچ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے بتایا ہے کہ جہاں روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، تقویٰ کے حصول کے لیے رکھا جاتا ہے، نفس خوشی کے لیے رکھا جاتا ہے، یہ تو فائدے ہے ہی ہیں،
لیکن چونکہ یہ اسلامی روزہ ہے، چونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، خالق کائنات کی طرف سے یہ طے کردہ ہے، اسی لیے اس کے اندر بے تحاشا بے شمار فوائد دنیاوی بھی موجود ہیں۔ اور جو علم رکھتا ہے، جو سمجھ رکھتا ہے، جو ریسرچ کرتا ہے، جو غیر جانبدارانہ طور پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ میڈیکل سائنس کا ہو، چاہے وہ فیزیولوجی سے تعلق رکھتا ہو، علم الابدان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ سائیکولوجی سے تعلق رکھتا ہو، نفسیات سے تعلق رکھتا ہو، وہ سب بھی اس نظام کے کمال ہونے کی گواہی دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ 12 سے 18 گھنٹے کا فاسٹ کرنا، اس طریقے سے ڈائٹنگ پر رہنا عجیب معجزانہ طور پر انسان کے اندر صحت کے دروازے کھولتا ہے، میٹابولک سوئچ اس کے اندر فعال کر دیتا ہے، انسولین کم ہو جاتی ہے، ہاضمے کو آرام مل جاتا ہے، جسم کو توانائی ملتی ہے، اس کے اندر کی جو بیجا چربی ہوتی ہے وہ پگھلتی ہے، اس کے جو مسکولر سسٹم ہوتے ہیں اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس طریقے سے فاسٹنگ کرنا، اعتدال اس کے اندر رہتا ہے۔ کیا کچھ نہیں بتایا، کیا کچھ نہیں بتایا۔ نیوروجینیسس کے بارے میں نے بتایا، مینٹل کلیئرٹی بھی اس کے اندر ہوتی ہے، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اشارے دیتے ہوئے نکلنا چاہتا تھا، بات لمبی ہو جائے گی، پھر وہی جو باتیں بتائی ہیں اس کو دہرانا پڑے گا۔ بہرحال اگر ہم اسلامی روزے کا مطالعہ کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے سامنے ایک روشن صورت چمکے گا، دلائل کا، وضاحتوں کا، حکمتوں کا، مصلحتوں کا، فوائد کا، منافع کا، جس سے پتا چلے گا کہ روزے کی یہ جو متعین مدت ہے سحر سے افطار تک، اور اس کی جو متواتر مسلسل تعداد ہے 1 مہینے تک، یہ اتفاقی بات نہیں ہے، ٹائم پاس نہیں ہے، رسم اور ریچول نہیں ہے، مذہبی طور پر بس یوں فضول میں امپوز کر دیا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ یہ خدائے علیم و خبیر کی کامل حکمتوں کا شاہکار ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلامی شریعت دی ہے، اور اس سے بڑا شکر ہے کہ ہم اسلامی شریعت کے قانون کو، مزاج کو، نفسیات کو، اس کے حکمتوں کو سمجھنے کے قابل بھی ہیں، اور اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بھی دی ہے۔ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، ان لوگوں کو کیا پتا ان چیزوں کے بارے میں؟ پتا نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں چنا اس چیز کے لیے کہ ہم بولیں اور سنیں اور سمجھیں اور اپنا وقت اس میں لگائیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ جس کو حکمتیں عطا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو خیر کثیر سے نواز دیتا ہے۔ یہ قرآن کی لازوال آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کثیر سے نواز رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں آج کی گفتگو سے یہ پتا چلا کہ روزے کا جو نظام ہے وہ کائنات کا سب سے بے عیب نظام ہے، معتدل نظام ہے، متوازن نظام ہے، کامل ترین نظام ہے، بہترین تربیت کا نظام ہے۔ ہمیں اس بات کا بھی پتا چلا کہ روزہ جو ہے انسان کے اندر حیوانیت کو کچل دیتا ہے، ملکیت کو ابھار دیتا ہے، خلافت کے منصب کا اہل بنا دیتا ہے، اور بہت مؤثر ذریعہ ہے روزہ ان سب چیزوں کے حصول کے لیے۔ ہم نے مختلف مذاہب کے درمیان بھی کمپیریٹو سٹڈی کی ہے، دیکھا ہے کل بھی اور آج بھی میں نے اشارے کیے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں بہت اچھا ایک لیسن ملتا ہے، عبرت ملتی ہے کہ جب بھی انسان نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں ترمیم کی، تحریف کی، اپنی من مرضیاں چلانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی، اس نے عبادتوں کی روح کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ ہم نے ہسٹری کا بھی مطالعہ کیا، اس کو بھی ہم نے دیکھا، تو ہمیں پتا چلا کہ جتنی تاریخ ہے وہ تاریخ اپنے دل سے، اپنے دماغ سے گواہی دے رہی ہے
کہ روزے کے جو اوقات ہے، اس کی جو مقدار ہے، اس کی جو خوراک کا تعین ہے، یا انسان کی مرضی پر اگر چھوڑ دیا جائے تو عبادتوں کی روح فنا ہو جاتی ہے، کھوکھلی رسم بن کے رہ جاتی ہے، انسان کے جسم کو خود ایذا رسانی کا سبب بنا کے چھوڑ دیتی ہے۔ اسلام نے فجر سے مغرب تک کی مدت طے کر دی، پورے مہینے کا تسلسل کو قائم کر دیا، اور اس کو بہترین طور پر ایک نپا تلا تریاق بنا دیا، کامل اور معتدل مقدار انسان کو دے دی، جس کو انسان برداشت بھی کر سکتا ہے، مر نہیں جاتا انسان، ہے نا؟ اور پھر ان سب کو ایسے فضائل، ایسے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خوشنما بنا دیا کہ انسان کا بچہ چاہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے سحری میں کیوں نہیں اٹھایا، میں افطار کروں گا، میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ ہائے ربا، ہائے ربا، کیا شوق، کیا ذوق پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بچے میں۔ اس کو آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ ہر انسان، ہر مسلمان منصب خلافت سے جتنا قریب ہو سکتا ہے ہوتا جائے۔ ایسی حکمتیں ہیں اس کے اندر، ایسی حکمتیں ہیں اس کے اندر کہ آج کی سائنس بھی اسلامی روزے کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ وہ گواہی دے رہی ہے کہ یہ جو نظام ہے، یہ جو معتدل نظام ہے، یہ بہترین دوا ہے انسان کے لیے۔ لیکن ہم سائنس کی تحقیقات کی وجہ سے روزہ نہیں رکھیں گے، ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر روزہ اس لیے رکھیں گے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ اگرچہ سائنس کل کے دن یہ ریسرچ کر کے بتائے کہ یہ نقصان ہے، فاسد چیز ہے، برباد کر دینے والی چیز ہے، تب بھی ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی چلتے رہیں گے، ہم اس سے روگردانی نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو تباہی کے راستے پہ کبھی نہیں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ روزے کی مدت میں اور اس کی تعداد میں کیا حکمتیں تھیں، کیوں اسلام نے اتنے روزے فرض کیے اور اس طریقے سے فرض کیے، اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کو چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں۔ اگلے سیشن کا عنوان ہے روزے کے اسلامی احکام اور روزے کے فضائل۔ یہ ہمارا ماڈیول 4 ختم ہوا اور انشاءاللہ اگلا ماڈیول ہوگا ماڈیول 5۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بڑی خاموشی سے، بہت اچھے سے سنا، سمجھا۔ مجھے پلیز بتائیے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو۔